نہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، بالکل زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی توفیق و عنایت سے آج میں ایک بار پھر موحدین کے اجتماع میں اہل توحید پہ اترنے والی رب کی رحمتوں کو سمیٹنے آیا ہوں۔ یہ خوش نصیبی ہم اشاعت التوحید و سنہ والوں کے دامن گیر ہے کہ ہماری محنت کے ہر لمحے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نہ صرف ہماری بندگیوں کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے بلکہ اہل توحید و سنت بندگیوں کے میدان میں
عبادات کی ادائیگی میں جہاں شرف قبولیت سے ان کی عبادتوں کو نوازا جاتا ہے، وہاں ان کی عبادتوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے۔ توحید و سنت کے متوالے، قرآن و سنت کے عاشق، جب بندگیاں اپنے اللہ کی کرنے لگتے ہیں تو ان کی بندگیوں کو خراج تحسین یوں پیش کیا جاتا ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ میرے محبوب کے سچے غلام، قرآن و سنت کے سچے عاشق، میرے سجدوں میں، میری حمدوں میں، میری عبادتوں میں میرے محبوب کے سچے تابعداروں نے، قرآن و سنت کے سچے متوالوں نے میرے سامنے سجدے کرتے ہوئے وہ مقام شرف قبولیت کے بعد پا لیا ہے کہ میں اللہ ان کی بندگیوں کے اس انداز کو قیامت تک آنے والے بندگیوں کے دعوے داروں کے لیے بطور نمونہ اور بطور مثال اور بطور معیار مقرر کرتے ہوئے انہیں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میاں، سچائی اس کی قابل قبول ہوگی جس کی صداقت میں ابو بکر کی صداقت کا رنگ ہوگا۔ میں نے آج کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی، حسب روایت مولانا شمس الہادی مجھے پابند کر رہے تھے، انشاءاللہ میں ان کے حکم کی پابندی کروں گا۔ ذرا میرے ساتھ چلیے۔ صداقت اس کی قبول ہوگی جس کی صداقت میں رنگ ہوگا صدیق اکبر کی صداقت کا۔ عدالت اس کی مقبول ہوگی جس کی عدالت میں رنگ ہوگا فاروق اعظم کی عدالت کا۔ حیا اس کی قابل قبول ہوگی جس کی حیا میں حیائے عثمان کا رنگ ہوگا۔ شجاعت اس کی قابل قبول ہوگی جس کی شجاعت میں علی کی شجاعت کا رنگ ہوگا، اور صبر و استقامت اس کی قابل قبول ہوگی جس کی صبر و استقامت میں حسن و حسین کا صبر و استقامت کا رنگ ہوگا۔ طویل بات سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ مجھے موحدین کے اس بہت عظیم اجتماع میں اپنی رحمتوں کی وصولی کا مستحق بنائیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں جہاں بندگیوں کی قبولیت کا تذکرہ ہوتا ہے، عبادتوں کی قبولیت کا، وہاں بڑے بڑے نامور عبادت گزاروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ،
نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله. بڑے بڑے عبادت گزاروں کا تذکرہ ہے جی. ابراہیم کو اپنی بندگیوں میں اپنی خلت سے نوازنے، اپنی دوستیوں سے نوازتے ہوئے زکریا کو جی عظیم بیٹے کو اس کی جھولی میں ڈالتے ہوئے اسماعیل اور اس کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے جی بڑے بڑے نامور انبیاء، بڑے بڑے نامور عبادت گزار ان کی عبادتوں کو جی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بڑے زور سے یہ بھی کہہ دیا گیا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. جی بندگیوں کی قبولیت کا معیار میں اللہ کی توحید کے عقیدے کی درستگی پہ مبنی ہے. سن لو لوگو، جتنی بڑی بندگی ہوگی اتنا بڑا سچا عقیدہ توحید ہوگا، جتنا بڑا مقام اونچا ہوگا اتنا بڑا عقیدہ توحید پہ پختگی کا مظاہرہ ہوگا، جتنی بڑی عزت ہوگی اتنا بڑا اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوگا، جتنا بڑا علم کا وارث ہوگا اتنا بڑا اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوگا، جتنا بڑا جی حکمت و دانش کا والا ہوگا اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوگا، جتنا بڑا علم و تدبر والا ہوگا اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوگا، جتنا بڑا حسن و جمال والا ہوگا اللہ کی توحید کا پہرے دار ہوگا، جتنا بڑا صبر و استقامت والا ہوگا اتنا بڑا رب کی توحید کا پہرے دار ہوگا، جتنا بڑا قرآن کا مبلغ ہوگا رب کی توحید کا پہرے دار ہوگا. جی رتبے تقسیم ہوتے ہیں اللہ کی توحید سے وابستگیوں کے حوالے سے. جی سبحان اللہ. لو اشرکو اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے رتبوں والے، اتنے بڑی توقیر والے، لو اشرکو. میرے سے آپ کا رشتہ کچھ کمزور ہے، میری کچھ سستیوں سے. اور ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اگر امیر صاحب ناراض نہ ہو تو. اگر رشتہ مضبوط ہو جائے تو اب سارے محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. سارے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. یہ کون بولے سبحان اللہ؟ جی چھوڑیے. جی جتنا بڑا عزتوں والا ہوگا اتنا بڑا رب کی توحید کا پہرے دار ہوگا. میرے اس جملے کو کبھی دل کی کھڑکیاں کھول کے اترنے کی اجازت دیں.
تو بڑا لطف آیا آپ کو. جنہ وڈا پنجابی میں ضرور بولوں گا اس لیے کہ آپ بھی ہمیں پشتو بڑی زور سے سناتے ہیں. آپ مسکرا رہے تھے, وہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اور میں خاموش نہایت سنجیدگی سے بیٹھا تھا, اور مجھے اپنے آپ پہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ یار یہ کس بات پہ ہنس رہے ہیں. جی اللہ اللہ, جی جی, جتنا بڑا عزتوں والا اتنا بڑا عرب کی توحید کا مت والا. کیا خوبصورت آمد ہوئی لفظوں کی, اور آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. جلدی جلدی ذرا سبحان اللہ کہیے, آگے چلیں. جتنا بڑا علموں والا اتنا بڑا رب کی توحید کا مت والا, جتنا بڑا دی توقیر والا اتنا بڑا رب کی توحید کا مت والا. جتنی بڑی علموں والی مومنوں کی ماں اتنی بڑی توحید کی پروانی. جی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت محدود ہے, اور مولانا مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں. یہ تو امیر صاحب کی محبت ہے کہ میں یہاں موجود ہوں, ورنہ بچ کے جا نہیں سکتا. اللہ اللہ, جی جی, سب سے زیادہ عزتوں والا کوٹھیوں والا نہیں, سب سے زیادہ عزتوں والا بڑے مدرسے والا. بولیے سارے, ذرا میرے ساتھ بولیے. سب سے زیادہ عزتوں والا, جی وزارت والا نہیں, جی سب سے زیادہ عزت والا, جی صدارت والا. سارے بولیے, ذرا اونچی بولیے, دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. ذرا سارے بولیے. نہیں, میرا ڈرائیور ہے, میں اس کو پوچھتا ہوں چلنا ہے, کہتا نہیں. میں کہتا ہوں کیوں, کہتا کوئی نہیں. اب جب وہ فون کرتا تو میں اس کو کہتا ہوں نہیں کوئی نہیں. سبحان اللہ. جی جی جی, جس کو صدارت ملے, جی جی, جس کو صدارت ملے اس کو کچھ نہیں ملا, جس کو قرآن ملا اس کو سب کچھ ملا. جی بہت جلدی چھوڑ چھاڑ کے میں نے آپ کی نظر ایک جملہ کیا ہے, ذرا آگے دیکھیے. اللہ اللہ, وڈے مدرسے والا عزت والا. بولیے نہیں, میں ختم کرنے لگا ہوں. وڈے مدرسے والا عزت والا نہیں, موٹے ڈھڈ والا. اس پہ بڑا مزہ آتا ہے آپ کو. موٹے ڈھڈ والا, جبے پا کے ڈھڈ تے چھپایا جا سکتا ہے, لیکن قرآن چھپا کے بزدلی چھپائی نہیں جا سکتی. نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کہنے والے نے کہا مولانا حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پر تول رہے ہیں, سیاستدان بے بس ہو گئے, 50 سالہ سیاسی کیریئر لوگوں کے داؤ پہ لگ گئے. مولانا یہ کر دیں گے, مولانا یوں کر دیں گے. میں نے کہا مولانا نہ یوں کر سکتے ہیں نہ یاں کر سکتے ہیں. قرآن کی حقیقت کے چور کبھی بھی دلیر نہیں ہوتے. چھوڑیے نعرے نہ لگائیے. نعرے شخصی نہ لگائیے, بڑی خرابی ہوتی ہے ان نعروں سے. کئی دل مسکراتے ہیں اور کئی دل ٹوٹتے ہیں. میں دل جوڑنے آیا ہوں, اللہ ہم سب کو دل جوڑنے والا بنا دے. کہ آمین تو کہہ دیجئے, محبت سے آمین تو کہہ دیجئے. جی جی, صدارت والا عزت والا نہیں, جرنیلی کے تغمے لگانے والا, تمغے لگانے والا, عزتوں والا نہیں. نہ جنا
اور وزیر اعظم کی مشیریوں کے تمغے لینے والا، عزتوں والا نہیں، عزتوں والا کون ہے؟ اجل اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ جی اللہ اللہ ایوان اقتدار میں اپنی زندگیاں جی غرق کرنے والے جی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور قرآن کی خدمتیں کرنے والے توحید کے سچے عاشق عزتیں پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جی امت محمد کریم میں سب سے زیادہ عزتیں پانے والا کون؟ امت محمد کریم میں سب سے زیادہ عزتیں پانے والا کون؟ صدیق اکبر۔ میرے مرشد سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ سے۔ توجہ ہے توحیدیو؟ آپ فرماتے ہیں میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سوالی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا عائشہ کے باپ سے؟ سب سے زیادہ امت محمد کریم میں عزتوں والا صدیق اکبر کون؟ بولیے کون؟ سارے بولیے کون؟ جی صدیق اکبر۔ کیوں جی؟ اجی اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید کا متوالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ جی میرے مصطفیٰ کی موت کا وقت ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر مدینہ سے باہر ہیں، تشریف لائے، حجرہ عائشہ میں حاضری دی، مرشد کو چوما صلی اللہ علیہ وسلم، باہر تشریف لائے اور پھر اللہ کی توحید کے گیت گائے۔ من کان منکم یعبد محمدا، یہ ہیں عزتیں توحیدیوں، یہ ہیں عزتیں۔ منطق اور فلسفہ، بلاغت اور علم کلام میں مہارتوں کا حاصل کر لینا توحیدیوں یہ عزتیں نہیں ہوتی۔ عزتیں یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے مسلک کو عام کرو اور اللہ کی توحید کی سچائی سے محبت کرو۔ ساری زندگی گزر گئی منطق، فلسفہ، بلاغت، علم کلام، فقہ، اصول فقہ، اس کی مہارتیں ہوتی رہیں اور اللہ کی توحید اس کا مسئلہ انتظار کرتا رہا۔ نا 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 نا، من کان منکم یعبد محمدا، سن لو لوگو جو کوئی تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، ان محمدن قد مات، ان محمدن، بولیے ان محمدن، ان محمدن قد ماتا۔ جی میرے پیش رو پیش کر رہے تھے قرآن کی ایک آیت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جی میں اللہ نے آسمانوں کو اپنی توحید کی دلیل بنایا، انہیں بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، میں نے زمینوں کو بچھونا بنایا، انہیں اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے فضاؤں کو مسخر کیا، انہیں اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے حسینوں کو حسن سے نوازا، انہیں میں نے اپنی توحید کی دلیل بنایا، میں نے وحی
वहियों को उतारा, उन्हें मैंने अपनी तौहीद की दलील बनाया। मैंने मौसमों को बनाया, उन्हें मैंने अपनी तौहीद की दलील बनाया। मज़ाहिर फितरत पे गौर करने के बावजूद जिसे तौहीद के अकीदे की समझ नहीं आई, वो मेरे महबूब की मौत पे गौर करे, उसे तौहीद समझ आ जाएगी। जी, इन सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, महयाया, और मेरा जीना, व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज किसके लिए? बोलिए सारे, किसके लिए? इन सलाती, मैं नमाजी बना तो अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, जी मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरी मौत अल्लाह के लिए। क्या माना अजी जिन्नू, जिसको तौहीद की समझ नहीं आती, इन सलाती लिल्लाह, वो मेरी नमाज को देखे, उसे रब की तौहीद की समझ आ जाएगी। मेरी कुर्बानी देखे, मेरी जिंदगी का हर गोशा देखे, उसे मेरी जिंदगी का गोशा गोशा रब की तौहीद की दुहाइयां देगा। ममाती लिल्लाह, सबसे बड़ा उम्मत मोहम्मद करीम में इज्जतों वाला, रब की तौहीद का मत वाला सिद्दीक अकबर, वो दुहाइयां दे के कह रहे हैं, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्न मुहम्मदन क़द माता। जो कोई तुम में से मोहम्मद करीम को मबूद समझता है, वो सुन ले, उसके मबूद पे पक्की बात है, मौत आ चुकी है। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूतु अबदा। इज्जतें मिलती हैं अल्लाह की तौहीद के साथ वफा करने से। जी, आसमानों को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, और तज़किरा हुआ बिगैरी अमदिन तरौनहा। जी लोगों, जब मैं किसी को इज्जतों से नवाजता हूं तो बगैर सहारों के उसे मैं क़याम दे के, उसे मैं रिफ़ातें दे के, उसे मैं इज्जतों से नवाज देता हूं, और उसका सबसे बड़ा सहारा मैं अल्लाह खुद बन जाता हूं। जी, किसी को इज्जत मिलती है पीरों की निस्बत से, पीर गए, इज्जतें भी गई। किसी को इज्जत मिलती है हकूमती निस्बतों से, हुकूमतें गई, इज्जतें भी गई। किसी को इज्जतें मिलती हैं दौलत की वजह से, दौलत गई, इज्जतें भी गई। किसी को इज्जत मिलती है जी अपने मदारस की वजह से, मदरसा गया, इज्जत भी गई। किसी को इज्जत मिलती है अपनी सियासत की वजह से, सियासत गई, इज्जत भी गई। मैं अल्लाह कुरान के वारिसों को वो इज्जत देता हूं जिस इज्जत ने कभी नहीं जाना, इसलिए कि क़यामत की सुबह तक वजह इज्जत कुरान ने बाकी रहना है। अल्लाह करीम हम सबको इन्हीं इज्जतों का सच्चा वारिस बना दे। मैं इल्तिजा करने आया हूं खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसन तौहीदियों से, हमारी जमात का तुर्रे इम्तियाज मसाइल के बयान में मसला इलाह है। और याद रखिए, मसला इलाह नफ़ी सिमाए मौता के सिवा कभी भी बयान नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए सारी मसनूई हिकमतों के पर्दे, इन्हें उतार दीजिए। आप देखिए, इस वादी में कदम तो रखिए जरा, जितना कदम नुमाया होगा उतनी अल्लाह की रहमतें भी तेज हो जाएंगी और नुमाया हो जाएंगी। वादा कीजिए सारे दोस्त कि इंशाअल्लाह जहां जहां मौजूद हैं, पूरे सूबा में खुसूसन और बिलउमूम पूरे मुल्क में और बिलउमूम पूरी दुनिया में जहां जहां अहले तौहीद बसते हैं, वादा कीजिए हाथ उठाकर कि इंशाअल्लाह हम सब अपने अपने मकामों पे नफ़ी सिमाए मौता करते रहेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? बोलो, करोगे इंशाअल्लाह? और नफ़ी सिमाए मौता करते हुए सुनिए, और नफ़ी सिमाए मौता करते हुए ये बात भी काबिल जिक्र है, बैठिए, नारे न लगाइए। और नफ़ी सिमा करते हुए
ये बात भी तौहीदियों में आपसे कहना चाहता हूं, जमातें बचती हैं अपने दावती प्रोग्राम को बचाते हुए। अगर आप क़यामत की सुबह तक मिशन इशाअत तौहीद को लेकर आगे चलना चाहते हैं तो हल मैं पेश कर देता हूं। इशाअत तौहीद व सुन्ना का इम्तियाज है नफी सिमाए माता, और नफी सिमाए मौता का इम्तियाज है नफी सिमाए दुरूद व सलाम इंदल कब्र। अगर ये जुर्रत पैदा हो तो फिर इशाअत तौहीद व सुन्ना कायम व दायम है। कारकुनों, इस मुल्क का लफ्ज़ी अपने मिशन पर डटा हुआ है। कारकुनों, इस मुल्क का सियासी टट्टू अपनी सियासी झूठ पे अड़ा हुआ है। और कारकुनों, इशातियों, इस मुल्क में देवबंदियत के झूठे वारिस अपनी झूठी रिवायतों पे डटे हुए हैं। इशाअत तौहीद वाले कुरान के वारिस हैं। इन्हें क्या हुआ, ये मसलक को बयान करते हुए इधर उधर न देखा करें। आज वादा कीजिए हम भी अपने मिशन को बयान करते रहेंगे। छोड़िए यार, छोड़िए, नारे छोड़िए। और दुरूद दुआ है। दुरूद क्या है? दुआ है। और दुआएं सुनने वाला कौन है? बोलिए सारे, कौन है? सारे बोलिए, कौन है? और इस इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए ख्याल करना कहीं तुम्हारे फतवों का निश्तर अहले तौहीद पे न चलने लगे। जी, मैं जब आखिरी मर्तबा आया था पिछली बार तो मैंने अर्ज किया था दलेरी और हमाकत की सरहदें बड़ी करीब होती हैं। दलेरी वो काबिल कबूल है दीन के बयान में जिस पे पीछे ताकत हो कुरान और सुन्नत की, जिसके पीछे ताकत हो कुरान और सुन्नत की। और याद रखिए, नफी सिमाए मौता करते हुए कहीं अपने फतवों के निश्तर से तौहीदियों की गर्दनें छलनी न करने लगना। ला ततगौ, ला ततगौ। हमारे लिए अकायद की पूरी लाइन हमारे अकाबिरीन इशाअत तौहीद व सुन्ना ने वज़ा कर दी है। मसाइल में, अकायद में हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किताब और सुन्नत से मुतायन राहें हमारे सामने रख दी हैं। आज वादा करो हम सब उन्हीं मसाइल में खड़े रहेंगे जो मसाइल तहकीकी मैदान में हमारे अकाबिरीन के थे। जो लोग मेरी इस दावत में मेरे साथ हैं जरा हाथ खड़े करके जरा तायीद तो कर दीजिए। ये नित नई तहकीकें जो जमात में मसाइल के अंदर की जाएं और अहले तौहीद मुंतशिर नजर आए, अगर ये रिवाज चलता रहा तो मैं बदकिस्मती से कहना चाहता हूं अहले तौहीद तितर बितर हो जाएंगे। अगर अहले तौहीद को तितर बितर होने से बचाना है तो हमें नजरियाती वहदत के साथ साथ तहकीकी मसाइल में भी वहदत का मुजाहरा करना होगा। ला ततगौ। कायदीन की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है मर्जियां करके। कारकुन हदें फैलाएंगे तो मुमकिन है अपनी जमात की क़यादत की आंखों में धूल झोंक दें, लेकिन इन्नहु बिमा तामलून बसीर, इन्नहु बिमा तामलून बसीर। और याद रखिए अपनी तहकीकों का निश्तर अहले बिदत की तरफ कीजिए, गैरुल्लाह के पुजारियों की तरफ कीजिए, मुवहिदीन की तरफ हरगिज़ आपकी तहकीक का निश्तर नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।